بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 66 الحمدللہ سبق نمبر 66 ہے، اور ہر سبق میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے: ترجمہ نماز، ایک سنت، ایک کبیرہ گناہ، گناہ کے نقصانات، طاعت اور عبادت کے فوائد۔ ترجمہ نماز میں ہم لوگ کی گزشتہ اسباق میں تحیات پوری ہو گئی۔ آج کے سبق میں جو نماز میں درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہم صلی، اس کا ترجمہ اے اللہ رحمت نازل فرما۔ اچھا، یہ اللہم صلی ہے، صلی اللہم صلی نہیں ہے، اکثر لوگ یہی بولتے ہیں اللہم صلی علی، اللہم صلی علی، نہیں، صلی علی نہیں، اللہم صلی علی، صلی لی لام کے نیچے زیر ہے۔ تو اللہم صلی کا کیا مطلب ہوا کہ اے اللہ رحمت نازل فرما۔ ایک سنت، کل عورتوں کی نماز کے طریقے کا یہ فرق بیان ہوا۔ پہلا نمبر کہ عورت قاعدے میں بائیں طرف بیٹھے۔ دوسری سنت کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے، یعنی جب عورت تحیات میں یا قاعدے میں بیٹھے تو دونوں پاؤں سیدھی طرف کو نکال دے گی۔ اور آج کا سبق سنت نمبر 3 کہ قاعدے میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں خوب ملی رکھے، کہ جب عورت اتحیات میں یا قاعدے میں بیٹھے گی تو دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل ملا کر رکھے، بالکل چپکا کر انگلیوں کو رکھے ہاتھوں کی۔ یہ طریقہ عورت کی نماز کا۔ ایک کبیرہ گناہ، بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئی ہیں، ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے راگ باجا، جس کو آج کل موسیقی کہتے ہیں، وہ سننا، گانا سننا، میوزک سننا، وہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، عذاب کی سخت وعید ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس میں بھی آج بے شمار لوگ جو ہے نا ملوث ہیں۔ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہم نماز روزہ بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ کبیرہ میں بھی ملوث ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے عزت و شرافت کے القاب چھین کر ذلت اور رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلا نیکی کرنے سے جو شخص نیک، فرما بردار، تہجد گزار کہلاتا ہے، اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلایا جاتا ہے۔ یہ گناہ کا نقصان ہے۔ طاعت اور عبادت کے فوائد، بعض دعاؤں کی یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسے کہ مریض یا مبتلا مصیبت کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنے سے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یعنی اگر کسی کو آپ مصیبت، پریشانی، بیماری یا کسی بھی اپنے سے کمتر حالت میں اگر دیکھیں اور یہ دعا دل میں پڑھیں تو اللہ پاک آپ کو بیماری، مصیبت، پریشانی سے محفوظ رکھے گا۔ دعا یہی ہے الحمدللہ الذی عافانی۔ لیکن نوٹ، یہ دعا آہستہ سے پڑھے تاکہ مبتلا مصیبت کو اذیت نہ پہنچے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کوئی ہسپتال میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، یا کوئی کسی بھی پریشانی کے حالت میں، آپ نے اس کو دیکھ کے سوچا یار میں تو بڑے اچھے حالت میں ہوں، تو دل میں اگر آپ یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس دعا کی برکت سے اللہ پاک آپ کو آئندہ بھی مصیبت، پریشانی سے اور ہر آفت نافت سے اللہ پاک حفاظت رکھے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔